اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل وظائف صبا۔ ہمارے اس چینل پر میں آپ کو ٹاپک کی طرف جانے سے پہلے یہ بتاتی چلوں کہ ہمارے اس چینل پر وظائف صبا، اس چینل پر بہت ہی اتھینٹک مجرب آسان وظائف ملتے ہیں، ایسے آسان وظائف جو بحکم اللہ پاک کے حکم سے آپ کی مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ دیکھیں، مشکل سے نکلنے کا راستہ ہم میں سے ہر کوئی ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، لیکن ہم میں سے بہت کم لوگوں کو مشکل سے نکلنے کا راستہ ملتا ہے، اور ہم میں سے بہت کم لوگ اس میں سے مشکل میں سے نکلنے میں کامیاب بھی ہوتے ہیں۔ زیادہ تر لوگوں کے ساتھ معاملات کچھ اس طرح سے پیش آ رہے ہوتے ہیں کہ جتنا باہر نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں، اتنا ہی دلدل کی طرح ان حالات میں، اس برے وقت میں انسان جو ہے پھنستا چلا جا رہا ہے۔ مختلف طرح کی مشکلات، مختلف طرح کی مسائل، مختلف طرح کی پریشانیاں ہوتی ہیں۔ تمام کے تمام پریشانیوں کا ذکر یہاں پہ ایک ہی ویڈیو میں کرنا پاسبل نہیں ہے۔ ہم آپ کے لیے ان پریشانیوں میں سے ایک پریشانی جو ہر گھر میں تقریباً ہوتی ہے، کیونکہ ہر گھر کی خواہشات، ہر گھر کی ترجیحات، ہر گھر کی جو توجہ ہے وہ مختلف چیزوں کی طرف ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہر گھر کا جو مینٹیلٹی لیول ہے، وہ ذہنیت کا معیار ہے، وہ الگ الگ ہوتا ہے۔ ایک ہی گھر کے مختلف افراد ہیں، ان تمام کے تمام افراد کا مینٹیلٹی لیول جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ ہم میں سے ہر کوئی کچھ تھوڑے پہ بھی شکر ادا کر رہا ہے، کچھ بہت تھوڑے پہ بھی شکر ادا کر رہا ہے، کچھ سب کچھ مل جانے پہ بھی شکر ادا نہیں کر رہا۔ اس کو یہاں پہ، کیونکہ آج کا جو ہمارا ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ اسی چیز کو لے کر ہے کہ دست غیب کے خزانوں میں سے ہم نے اپنا حصہ کیسے لینا ہے، ہم نے اپنے روزگار سے متعلق جو پریشانیاں ہیں ان کو کس طرح سے سالو کرنا ہے۔ آج ہم آپ کو وہ ایک ایسا حل، ایک ایسا عمل بتانے جا رہے ہیں، ایک ایسا وظیفہ بتانے جا رہے ہیں جو انشاءاللہ تعالی جیسے ہی آپ یہ عمل کریں گے، آپ کی مشکلات میں جو ہے کمی آنا شروع ہوگی، خاص طور پہ وہ مشکلات جو کہ آپ کے روزگار سے متعلق ہے، خاص طور پہ وہ مشکلات جو آپ کے کاروبار سے متعلق ہے، کاروبار پہ آپ کا چل نہیں رہا، گاہک نہیں آ رہے، نوکری نہیں مل رہی، باہر کا ویزا نہیں لگ رہا، کیونکہ باہر کا ویزا لگ جانا بھی ایسے تمام لوگ جو کاروبار کے غرض سے باہر جانا چاہ رہے ہیں، جو کمانے کے غرض سے باہر جانا چاہ رہے ہیں، تو وہ تمام بہن بھائی بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ عمل ایسا مجرب عمل ہے کہ دست غیب پر آپ کی آنکھ حیرت سے تکتی رہ جائے گی کہ اچھا یہ ہوتا ہے کیا؟ غیب کے خزانے، اس طرح سے غیب کے خزانوں سے رزق مل رہا ہوتا ہے۔ انسان کو اپنے جو ایک ہماری جو اوقات ہے، جو ہماری حیثیت ہے، اس پہ حیرت ہونے لگے گی کہ ہماری اوقات ہی نہیں جتنا ہمیں رزق مل رہا ہے۔ بہت ہی پیاری خوبصورت آیت ہے، قرآن پاک کی ایک بڑی پیاری آیت ہے، اس میں آپ کو بتاتی چلوں۔ سورۃ الطلاق، قرآن پاک کی ایک سورت ہے، سورۃ الطلاق۔ آپ نے یہ سورت کھولنی ہے۔ اچھا، کھولنے کے بعد پھر آپ نے کون سی آیت پڑھنی ہے وہ بھی آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ سورۃ الطلاق جو ہے ایک ایسی سورت ہے، اس سورت میں جہاں پہ طلاق کے مسائل بیان کیے گئے ہیں، عورتوں کے حقوق بیان کیے گئے ہیں، وہیں پہ اس صورت میں توکل علی اللہ، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو،
اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنے کا کیا فائدہ ہوتا ہے، یہ چیزیں بھی سکھائی گئی ہیں۔ اس صورت کا جو روحانی مرکز سبق ہے وہ یہی ہے کہ اللہ پاک کی ذات پہ بھروسہ کرو، اللہ پاک کی ذات پہ توکل کرو۔ تو اس صورت میں جو آیت ہم جس آیت سے آج عمل کرنے جا رہے ہیں وہ آیت ہے آیت نمبر 2 اور 3، بڑی پیاری بڑی خوبصورت آیت ہے۔ میں آپ کو یہاں پہ آیت نمبر 2 اور 3، آیت نمبر 2 اور آیت نمبر 3، یہ دو آیتیں آپ نے پڑھنی ہیں۔ اور اس کا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ نے پڑھنی کہاں سے ہے، کس طرح شروع کرنی ہے۔ قرآن پاک میں سورۃ الطلاق کی آیت نمبر 2، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، آپ نے آیت نمبر 2 اور 3 یہ پڑھنی ہے۔ دیکھیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اور جو اللہ پاک سے ڈرے گا، ٹھیک ہے، اس کے لیے اللہ پاک راستہ نکال دے گا۔ جو اللہ سے ڈرے گا اس کے لیے اللہ پاک راستہ نکال دے گا۔ اور دیکھیں جو راستے اللہ پاک نکالے گا ان راستوں کی تو پھر کیا ہی بات ہے، ان راستوں پہ تو چلنے والا شخص ہمیشہ شاد باد آباد ہی رہے گا، خیر آباد رہے گا۔ ان راستوں پہ چلنے والے شخص کو ایسی جگہ سے خزانے ملیں گے، دست غیب سے خزانے ملیں گے جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ظاہری بات ہے جو شخص اللہ پاک سے ڈرے گا وہ متقی لوگوں میں سے ہو جائے گا، اور اب متقی لوگ جو ہیں وہ اللہ پاک کے خاص دوستوں میں شمار ہوتے ہیں۔ اللہ پاک نے خاص طور پہ واضح لفظوں میں یہ فرمایا ہے کہ جو اللہ پاک سے ڈرے گا اللہ پاک اس کے لیے راستے نکال دے گا۔ راستے نکال دے گا سے کیا مراد ہے کہ ہمیں مشکلات سے باہر نکال لے گا اللہ پاک، اور ہم جن مشکلات میں خاص طور پہ رزق کے حوالے سے جن مشکلات میں پھنسے ہوئے ہیں اور ہم نکلنا چاہ رہے ہیں لیکن ہم نکل نہیں پا رہے، تو اللہ پاک ہمیں ان مشکلات سے نہ صرف باہر نکالے گا بلکہ اتنا دے کے نکالے گا۔ ایک ٹائم وہ ہوتا ہے جب ہم کسی سے مانگ رہے ہوتے ہیں، آپ پر یہ آیت پڑھ لینے کے ساتھ ساتھ اتنی جلدی وہ ٹائم آئے گا کہ جب آپ دوسرے لوگوں کی جھولیاں بھر رہے ہوں گے۔ ایک چیز کا خاص خیال رکھنا کہ جب آپ کام کر رہے ہوگے، جب آپ یہ پڑھ رہے ہوں گے یا عمل کر رہے ہوگے، اس عمل کے آگے چل کے 2 طریقے ہیں وہ بھی بتاؤں گی میں کیسے پڑھنا ہے آپ نے، تو بس خیال یہ رکھنا ہے، احتیاط یہ کرنی ہے کہ آپ نے پھر اپنی کمائی میں سے کچھ نہ کچھ غریبوں کا حصہ ضرور نکالنا ہے، چاہے تھوڑا دو، چاہے اپنی جیب کے حساب سے تھوڑا ہی دیں، جتنا مرضی دیں، لیکن دیں ضرور۔ اب حصے سے مراد یہ نہیں ہے کہ اپنے گھر میں بھی آپ کوئی کام کروا رہے ہیں تو دوسرے کے گھر میں بھی راشن ڈلوا رہے ہیں، نہیں، جتنا آپ کی جیب آپ کو اجازت دیتی ہے، جتنا آپ کی حیثیت، جتنا آپ میں ہمت ہے، اتنا آپ کسی دوسرے یا کسی غریب کی مدد کریں۔ اچھا جی، اب میں آپ کو اس عمل کا طریقہ کار بتا دوں۔ یہ آیت پڑھنی کیسے ہے؟ اس آیت کو آپ نے فرض نماز کے بعد، اگر آپ کے پاس فجر کی نماز ہے تو بہترین نماز ہے، اس وقت ویسے بھی رزق تقسیم ہو رہا ہوتا ہے اور اس وقت فرشتے رحمت کے آ رہے ہوتے ہیں، تو آپ نے فجر کی نماز کے بعد اگر آپ کر لیں تو بہترین ہے۔ یا 11 بار اس کو پڑھ لیں یا 21 بار پڑھ لیں یا 41 بار پڑھ لیں، 11 بار، 21 بار یا 41 بار ان آیات کو آپ نے پڑھنا ہے، اور اول آخر آپ نے 3 بار درود پاک پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنا معمول بنا لینا ہے، رات کو سونے سے پہلے 11 بار اسی آیت کو پڑھنا ہے اور 100 بار استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ 11 بار اسی آیت کو پڑھنا ہے، آیت نمبر 2 3 کو، اور 100 بار استغفر اللہ، یہ ایک تسبیح کر کے آپ نے رات کو سونے سے پہلے پڑھنی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ سورۃ واقعہ کا اہتمام کر لیں، ڈیلی روٹین میں اپنی شامل کر لیں، رات کو سونے سے پہلے مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد، تو آپ وہ کیا کہتے ہیں، کہاوت ہے کہ سونے پہ سہاگا ہو جائے گا۔
بہترین ہے، کیونکہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس گھر میں صورت واقعہ کا اہتمام کیا جائے گا، جس گھر میں ہر رات صورت واقعہ پڑھی جائے گی، اس گھر میں کبھی بھی فاقہ نہیں ہو سکتا، اس گھر میں رزق اتنا آتا ہے۔